الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اور قاری کیفی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ان آیات کی تلاوت کی اور یقینی طور کے اوپر 27 رمضان المبارک نبیہ جی. اور تمام جو دیکھنے والے ہیں جناب ان کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میری طرف سے بھی جناب آپ تمام لوگوں کو سلام. اور بڑی پیاری ہی بڑی برکتوں والی
تمام راتوں پر افضل رات اگر اس کو کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. درست. اور اس رات میں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لی، توبہ استغفار کر لیا، میرے خیال سے اس نے سب کچھ پا لیا. لیکن وہ توبہ استغفار جو ہے وہ دل سے ہونی چاہیے اور اس عہد کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آنے والے وقت میں، آنے والی زندگی میں کسی کا آپ دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. اور جو ایک روح رمضان کے پورے مہینے میں قائم رہتی ہے، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو وعدہ ہم اپنے خدا سے کرتے ہیں، اس پر ہمیں قائم رہنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے. آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے یقینی طور پر ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ فرید ان کانورسیشن ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، جاننے کا موقع ملے گا. میں تو صرف اس چیز کو سوچتا ہوں کہ الوداعی لمحات رمضان المبارک ہے، اور چونکہ 27 رمضان المبارک ہے اور جو آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کے حوالے سے لیکن زیادہ رائے یہی رکھی جاتی ہے کہ جو 27 رمضان المبارک ہے اس میں زیادہ تر جو محققین ہیں، زیادہ تر جو اس بات پہ متفق ہیں یا جو اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ جو جاگنے والی رات ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ نبیہ جب یہ 27 رمضان المبارک کو ختم قرآن زیادہ ہوتا ہے. ہم جب مساجد میں دیکھتے ہیں تراویح جس کا آغاز ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی، تو 27 رمضان المبارک کو ختم قرآن ہوتا ہے. اس دن قرآن ختم ہوتا ہے، اسی دن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ویسے تو آتے ہیں، تبرکات کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس لیے یہ بھی ہے کہ اس میں، لیکن بہرحال اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو بھی کریں گے، لیکن چونکہ دل بڑا رنجیدہ بھی رہتا ہے کہ الوداعی لمحات ہوتے ہیں رمضان المبارک کے، اور اب سے 2 یا 3 دن بعد جو ہے یہ ماہ مبارک بھی ہم سے رخصت اور جدا ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. گفتگو کو بڑھاتے ہیں آگے، ذرا گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن سوال آج کا لے لیں. سوال آج کا ٹھیک ہے، سوال آج کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جناب. وہ سوال جو کہ ہم اپنے اس ٹرانسمیشن کے آغاز سے ہی آپ تک پہنچاتے رہے ہیں، اور یقینی طور کے اوپر یہ چونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا نام پیغام رمضان ہے تو کوشش یہی ہے کہ آپ کی علم میں، آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے. یہ ٹی وی اسکرینز کے اوپر آپ کے پاس سوال اس وقت فلیش کر رہا ہے، اور سوال نبیہ بتا دیجیے. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور بھائی کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب کے لیے ہمیں جناب آپ کا انتظار رہے گا. تو آپ کا جو جواب ہے آپ کال کریں اور ہمیں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے. شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز بڑی ہی پیاری، برکتوں والی، سب سے افضل ترین رات، اور جیسے کہ فرید نے کہا کہ ساری طاق راتیں ہی اس میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، میرے آقا کا بھی یہی حکم ہے. لیکن آج کی رات خاص کر کتنی اہم، کتنی برکتوں والی، اور کیسے ہم توبہ استغفار آج رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیہ بیان یقیناً آپ نے اور بھائی فرید صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت ساری باتیں بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیں شب قدر کے حوالے سے. یہ وہ شب مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کتاب مبین، قرآن پاک کی اللہ قسم اٹھا کے، یعنی اللہ خود قرآن مجید کی قسم اٹھا رہا ہے، فرمایا مجھے کتاب مبین کی، قرآن مجید کی قسم ہے، ہم نے اس قرآن پاک کو جس رات میں نازل کیا ہم نے اس کو برکت والا بنا دیا. سبحان اللہ. اب دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کو ہم نے جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ رمضان کا تھا. معلوم ہوا کہ یہ جو شب جس کی بات ہو رہی ہے برکت والی، یہ ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کی برکت کو بیان کیا. برکت اصل میں کہتے ہیں ثبوت الخیر اللہ فی الشیء، کسی چیز میں اللہ کی طرف جب خیر مل جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ برکت ہوگی. ما حلت فی قلیل الا کثر ولا فی کثیر الا نفع. اور جب اللہ کی طرف سے خیر آ کر ملتی ہے نا، جس کو ہم برکت کہتے ہیں، اگر وہ چیز کم ہو تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اگر پہلے ہی مقدار میں حجم میں زیادہ ہو تو اس کے اندر اللہ نفع پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ کتنی برکت والی رات ہم نے بنائی. اس کو اللہ تعالیٰ نے القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ اصول تفسیر میں ایک اصول ہے
کہ قرآن خود ہی اپنی آیات کی تفسیر دوسرے مقام پہ جا کے کرتا ہے. سبحان اللہ. اب لیلۃ مبارک کی تفسیر اللہ تعالیٰ خود سورہ القدر میں بیان کر رہے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو جس رات میں نازل کیا نا وہ قدر والی رات ہے, اور اس قدر والی رات کی فضیلت اور برکت کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی عبادات جو آپ نے لفظ بولا نا, استغفار, توبہ, دروشی پڑھنا, نوافل پڑھنا, دعائیں کرنا, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, یہ سارے جو امور ہیں نا, فرمایا اگر ان کے اجر و ثواب کو ایک طرف کر لیں, 83 سال اور 4 ماہ کی عبادات دن اور رات کی ایک طرف کر لیں, تو فرمایا اس کی ایک رات کی جو نیکیوں کا اجر و ثواب ہے پھر بھی اعلیٰ ہے. جی 83 سال تو ویسی کسی کی عمر شاید ہی کوئی 83 سال کی عمر کو پہنچ. بس اس کے شان نزول, بڑا خوش نصیب کوئی انسان اس کے شان نزول میں یہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اپنی امت سے بڑی شفقت فرمانے والے. آپ نے ایک اسرائیلی مومن کی بات بیان کی کہ اس نے 1000 سال لمبی عمریں تھی نا سکر, تو اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ سے ہوئے کہ یا اللہ میری امت کی تو عمر ہی کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ 1000 مہینے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا اس سے بھی یا اللہ بن جاتے ہیں آپ کی امتی اگر اس رات کو پا لیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ جو بندہ اس رات کی قدر و قیمت نہیں نہ جانتا اور اس کی فضیلت حاصل نہیں کر پاتا وہ محروم انسان ہے, وہ بدبخت انسان ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود وضاحت فرمائی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس رات میں قیام کیا کرو, اس ایک رات کے قیام سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں فلتمسوها فی العشر الاواخر من رمضان فی الوتر, فرمایا کہ جو طاق راتیں نا آخری عشرے کی ان میں اس کو تلاش کیا کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما کان لا یجتہد فی غیرها. آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کرتے تھے نا اللہ کی عبادت میں, وہ پہلی 20 دنوں میں نہیں کرتے تھے اتنی زیادہ, یعنی آپ تو ویسے بہت زیادہ کرتے تھے لیکن اس کی نسبتاً اور زیادہ. فرماتی اذا دخل العشر الاواخر شد معذرا وایقظ اہلا واحیا لیلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے, اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے, اور ساری رات. حالانکہ نبی پاک کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ 2 راتیں سویا کریں, ایک حصہ عبادت کریں, یا 2 حصے عبادت کریں, ایک حصہ سوئیں, یا نصف کر لیں. لیکن ان 5 راتوں میں بلکہ 10 راتیں جو آخری 9-10 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ احیا لیلہ پوری رات جاگتے تھے, پوری رات اللہ کا ذکر, تلاوت قرآن, نوافل پڑھے جا رہے ہیں, دعائیں کی جا رہی امت کے لیے. اللہ اکبر. تو یقیناً بحیثیت امتی ہمارا فرض ہے ہم اس شب قدر کی, اور آپ نے فرمایا نا کہ 27ویں رات, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ان کا یہ اصرار ہے کہ یہ 27ویں شب ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے اسلاف نے اس بات پہ وضاحت کی ہے کہ نہیں یہ منتقل ہوتی رہتی ہے, امام تلاش کرنا چاہیے. ویسے تو دعا تو یہی ہے کہ اس رات کے صدقے, اس پیاری رات کے بدلے اللہ تعالیٰ جو یہ بھی خوش قسمت وہی انسان ہوتا ہے جس کو یہ توفیق بھی ملی ہو نا کہ وہ توبہ استغفار کرے, ورنہ جن کے دلوں پر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی خوف نہیں خدا کا, وہ ایسی راتوں کو پا کر بھی کھو سکتے ہیں. ایسی ہے بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں تو دیکھیں اکثر و بیشتر جاگنے والی رات ہے, ہم نے شاید اس کو یہ سمجھتے ہیں جاگنے والی رات ہے کھا پی کے اور گھوم پھر کے شاید اس کو جاگ لیں, اور لیکن جاگنے کا مقصد یہ کہ وہ عبادات اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی اور اس کے رحم کی طلبی اگر ہو تو یہ چیزیں. شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ذرا سا, چونکہ شاہ صاحب نے فرما دیا, ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب نے جو ابتدائیہ بنا دیا, میں چاہوں گا ذرا اس چیز کو آگے بڑھائیے گا کہ ذرا ایک تو یہ کہہ دیے کہ 27ویں ہے, لیکن جہاں تک بات تلاش کرنے والی ہے تو کیا یہ بھی ہے کہ اس کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں 21, 23, 25, 27, 29. عام طور پہ دیکھا گیا ہے 27ویں شب کے بعد ہم 29ویں رات کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ اپنی معافی ضمیر کو بیان فرمایا, اور شاہ صاحب کی بلا نے کوزے میں دریا بند فرما دیا ہے. تو آپ کی ہی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ ایسی مقدس رات ہے جس کے دامن میں بے پناہ رحمتیں ہیں, اور ان رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی صورت میں عطا فرمائی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر,
کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے. کسے نازل فرمایا؟ یعنی قرآن مجید کو. تو اس رات کے دامن میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا، اور پھر اللہ رب العزت اس کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ قدر والی رات کیا ہے. پھر خود اللہ رب العزت اس رات سے پردے اٹھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے اور قبلہ شاہ صاحب کے جس نے ایک اس رات میں قیام کیا تو اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو جس خوش نصیب نے کئی راتیں ایسی پائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، اور اس کو کئی دفعہ اس رات کو اس کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اور اس کی رحمتیں لوٹنے کا موقع ملا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے. تو اس کے ایک تو اس رات کے دامن میں ہمیں قرآن جیسی دولت ملی، اور پھر اس میں روح الامین اترتے ہیں، اور پھر ملائکہ تشریف لاتے ہیں اس مبارک رات میں، اور طلوع آفتاب، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. اچھا، یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ایک ہے ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلانا، اس کی بارگاہ سے کرم کی بھیک مانگنا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ہم دامن پھیلاتے ہیں وہ کریم ضرور کرم کرتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب دینے والا خود فرمائے مجھ سے مانگو، اس وقت اس کی عطا و بخشش، اس کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی اور اس کی بندہ پروریوں کا کیا عالم ہوگا. اور اس رات میں تو وہ مالک خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے کرم کی بھیک مانگنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی صحت لینے والا ہے، کوئی کامیابی چاہنے والا، اور ہے کوئی مجھ سے برکتیں سمیٹنے والا. تو آپ اندازہ لگائیں اس رات میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کا فضل، اس کا کرم کس قدر جوبن پہ ہوتا ہے کہ دینے والا خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ دامن پھیلاؤ، میں اپنے کرم کی بھیک تمہیں عطا کر دوں. اور پھر دیکھیں کیسی کرم نوازی ہے اس مالک کی کہ جب ہم اس رات میں دامن پھیلاتے ہیں تو وہ بڑا کرم فرماتا ہے. اللہ رب العزت کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں سے 2 اسماء بڑے خوبصورت اور بڑے ان میں بڑی جامعیت ہے. ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم. ہم بسم اللہ شریف میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الرحمن کے بارے میں علماء بڑا خوبصورت نقطہ ارشاد فرماتے ہیں اور الرحمن کا معنی یہ ہے الرحمن اذا سئل اعطا، اور رحیم کا معنی اس سے بھی زیادہ دل فریب ہے. فرماتے ہیں والرحیم اذا لم یسأل غاضبا. رحیم کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب اپنے مالک کے حضور اپنا دامن نہ پھیلائے، اس سے کرم کی بھیک نہ مانگے، وہ مالک ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں دامن کیوں نہیں پھیلاتا. تو اس رات میں تو اس نے دامن پھیلانے کا حکم دیا ہے. آپ نے ایسے بڑے سخی دیکھے ہوں گے جو بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. علامہ صاحب جیسا کہ آپ نے بالکل کہا کہ وہ رب کہہ رہا ہے کہ مانگو اور میری رحمتیں سمیٹ لو. شاہ صاحب اب یہاں پر بڑی ایک بات ہے کہ بڑے بدبخت ہوتے ہیں لوگ جو نماز میں چلے تو جاتے لیکن دعا پڑے بغیر اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سلیقہ نہیں ہے. میں آج ضرور چاہوں گی کہ اس سلیقے پر کہ وہ کون سی ادا ہے جب بندہ اپنے رب کے حضور جب گڑ گڑائے تو وہ رب بھی جو اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہتا ہے تو وہ بھی توبہ استغفار قبول کر لے. اس سلیقے پر بات کریں گے. ایک وقفے کی جانب تو بڑھنا ہے لیکن ذرا فرید پہلے کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکے گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن اتنا خوبصورت موضوع ہے اور اتنی ایک خوبصورت جسے کہتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کا یہ دن، تو اسی کی مناسبت سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ وصاف احمد حمدانی صاحب موجود ہیں. وصاف صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ رحمت اور برکتوں والی رات ہے. ایک اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا،
مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، اور میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ ویلکم بیک، نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، جو بریک سے پہلے میں ذکر کر رہی تھی کہ جو سلیقہ، جو ادا جو میرے رب کو پسند ہے، ذرا اس پر آ جاتے ہیں تھوڑا سا۔ ایک بات ہم نے ہمیشہ سے سنی ہے کہ کوئی وظیفہ کرنا ہو، کوئی دعا مانگنی ہو تو 11 مرتبہ درود اول اور آخر پڑھ کر اگر بھیجو تو وہ سیدھا ڈاک اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس طرح کے وظیفے بھی اگر آپ کچھ بتا سکیں اور وہ طریقہ سلیقہ کے بس بخشش ہو جائے۔ اللہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کے فضائل اور اس کی برکات اور اس کے فیوز کو، اس کے انوار کو بیان فرمایا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان وافقتها فماذا اقول فیہا، اگر میں شب قدر کو پالوں تو پھر مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ ایک ویسے بہت بڑا سوال بھی ہے کہ ایسے کیا پڑھیں، اللہ سے کیا عبادت مانگنا چاہیے، قربان جو ذرا اندازہ لگائیے۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جاؤں، آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ ہماری اماں جان کو کیا سکھایا؟ آج ہماری مشرع راہ ہے
آپ فرماتے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے اولاد آپ کے پاس نہیں، اولاد مانگ لینا، کوئی سونا چاندی مانگ لینا. فرمایا قولی، یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ معاف کر دینے والے، معافی کو پسند فرمانے والے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں کو فرما کر اصل میں ہمیں سمجھایا ہے. قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم گناہ گار خطا کار لوگ ہیں، تو سب سے بڑا جو کام اللہ سے ہم نے مانگنا ہے نا، وہ اللہ سے معافی مانگیں. رب اغفر وتب علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مصنون یہ دعا میں نے پڑھی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور اگلا لفظ ہے وتب علیہ، اپنی رحمت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جا. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب اللہ معافی دے دیتا ہے نا تو سب کچھ ہی عطا کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کے قرآن میں وعدے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. فرمایا جب اللہ معافی دے دیتا ہے استغفار کرنے کی برکت سے، معافی مانگنے کی برکت سے، اللہ اپنی رحمت کی بارشیں نازل کرتا ہے، تمہیں بیٹے عطا کرتا ہے، اللہ تمہیں مال عطا کرتا ہے، تمہاری کھیتیاں اور تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. تو یقیناً جب معافی مل جائے، سب سے پہلا جو کام ہے نا ہمیں اس میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اب مانگنی کیسے چاہیے؟ جو آپ نے بار بار پوچھا سلیقہ کیا ہے، وہ سلیقہ بھی نبی پاک نے ہمیں سکھایا. ایک صحابی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر، اس نے ادھر بیٹھ کے نماز پڑھی اور ساتھ دعا مانگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے رہے. اب آپ نے اس کو فرمایا کہ اس نے نا بہت جلد بازی کی ہے، اس نے جلد بازی سے دعا مانگی، آداب اور قرینے کو ملحوظ رکھ کر دعا نہیں مانگی. اب آپ نے جو ہمیں دعا کا قرینہ اور ادب سکھایا وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف. ہاتھ اٹھانا یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. اور پھر منہ چہرے پہ پھیرنا تبرک کے طور پہ یہ لفظ ہے جامع ترمذی کے اندر، یہ آداب دعا میں شامل ہے. اور سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد پڑھیں، اللہ کی ثنا پڑھیں، جس سے ہم نے مانگنا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس اللہ کو ہم نے خوش کرنا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. آپ نے پوچھا نا 11 مرتبہ درود شریف. ہمارے اسلاف نے اپنے اپنے اعمال ہیں ان کے، کسی نے کوئی عمل اختیار کیا، کسی نے کوئی عمل اختیار کیا، تو یقیناً درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد من شيء حتى تصلي على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمین و آسمان کے درمیان ہماری دعائیں معلق کر دی جاتی ہیں، لٹکا دی جاتی ہیں، جب تک ان میں درود شریف کو شامل نہ کیا جائے. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بڑا پیارا لفظ بولا کہ ڈاک نہیں پہنچتی ہماری. تو شاہ صاحب کیا کریں کہ وہ مختصر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو قضائے عمری ہے وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، ان راتوں کے اندر جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئیں وہ آپ پڑھیں اس کے اندر. کچھ کہتے ہیں محض کہ اس کے اندر اس پوری رات میں صرف استغفار پڑھیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس میں نوافل ادا کریں. ایسی صورت میں حال میں انسان بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے کون سی چیزیں کرے اس رات میں جس میں وہ اللہ کی خوشنودی، گناہوں کی معافی اور اس کی رحمت کا طالب ہو جائے. دیکھیں کنفیوز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. نوافل بھی پڑھنے چاہیے، تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے، درود شریف بھی پڑھنا چاہیے کہ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے ہمیں یہ سارا کچھ ملا نا، یہ سارا دین، یہ عزت شان آبرو در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو محض نام مصطفیٰ است. ہمیں جو کچھ ملا، یہ قرآن ملا، یہ دین ملا، یہ رمضان ملا، یہ شب قدر ملی، یہ کس کی نسبت جلیلہ کی برکت سے ملی؟ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ملی ہے. تو اس لیے ان کا حق ہے ہم ان پر درود شریف پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، یہ سارا کچھ ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی انسان، میں سمجھتا ہوں کس طرح درود شریف پڑھتا رہے تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، میں نبی پاک سے خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے جب میں دعا کیا کروں نا، تو نبی میں تو 11 مرتبہ کہہ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دعا کے وقت کے 4 حصے کر لیا کروں. 3 حصے اپنے لیے دعائیں مانگا کروں، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور 4تھا حصہ بس درود شریف ہی پڑھتا رہوں. آقا فرماتے ہیں بھی بہت اچھا تیرا عمل ہوگا، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر تو درود شریف زیادہ پڑھتا زیادہ اچھا ہوتا. اس نے نصف کر لیتا ہوں. فرمایا ما شئت
इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर तू ज़्यादा पढ़ता ज़्यादा अच्छा होता। उसने कहा 3 हिस्से, आपने फिर वही फरमाया। उसने आखिर में ये कहा सहाबी ने, अजअलु लका सलाती कुल्लहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बस आज के बाद मैंने तैयार कर लिया आपकी ये बातें सिर्फ दुरूद सुनकर। शरीफ। बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूंगा, मैंने कुछ नहीं मांगना, ना गुनाहों की माफ़ी मांगनी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते इज़न तुकफ़ा हम्मुका, इज़न तुकफ़ा हम्मुका व युग़फ़रु लका ज़ंबुका, मैं अल्लाह के रसूल तुम्हें गारंटी देता हूँ सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह तेरे सारे गुनाह भी माफ़ कर देगा बगैर इस्तग़फ़ार के, और बगैर मांगे अल्लाह तेरी सारी मुरादें भी पूरी फरमा देगा। इसलिए कि जो दुरूद शरीफ है ना फरीद भाई, ज़रा आप इस पे गौर करें, ये सबसे पहले है क्या? जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो सबसे पहले तो ये ज़िक्र इलाही है। हज़रत शाह जी इसकी तारीफ़ फरमाएंगे, ये सबसे पहले अल्लाह का जिक्र है। अल्लाहुम्मा जब हम कहते हैं या अल्लाह, उसका मन है तो हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फिर ये नबी पाक सल्लम के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, और दुआ हुवल इबादा, दुआ अल्लाह की इबादत बंदगी का नाम, गोया दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी है। फिर नबी पाक सल्लम का जिक्र खैर, हम आपका नाम ले रहे हैं, आपके इसमें ग्रामी ले रहे हैं, और आप पर दुआएं कर रहे हैं, आप पर दुरूद शरीफ भेज रहे हैं। फिर आगे आले मोहम्मद सल्लम, नबी पाक सल्लम की आल का जिक्र है। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दादा जान का जिक्र है। फिर आगे उनकी जो पाकीज़ा औलाद आल, उनका जिक्र है। फिर इन्नका हमीदुम मजीद, फिर अल्लाह का जिक्र है। तो 123 फ़ायदे मुहद्दिसीन लिखे, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े ना तो 123 फ़ायदे मिलते हैं। तो इसलिए जिसने कहा ना कि दुरूद शरीफ पढ़े, उसने कमाल कहा है, उसने बहुत अच्छा कहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बैसियत मुसलमान हमें ये चाहिए कि हम कुछ नफल भी पढ़ें, ठीक, हम कुछ इस मौके पर सिला रहमी भी करें, जो हमारे अजीज़ व अकारब हैं उनके साथ मुलाकातें करें, कुछ उनको भी टाइम दें, और कुछ वक़्त रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह क़यामत के दिन मैदान हश्र में अर्श अज़ीम का साया अता फरमाएगा। उनमें एक फरमाया वो बंदा भी होगा कि जो अल्लाह के, जो जैसे कालू बैठते हैं, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, तन्हाई में अल्लाह के साथ बैठकर राज़ो न्याज कर रहा था, अल्लाह की याद, उसकी खशियत, उसकी मोहब्बत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाया फतबाकू, अगर रोना ना आए इंसान का सख्त दिल तो चेहरा बना लो। तो फरमाया जो चेहरा बनाता रोने वाला अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाता है। तो फरमाया फफाजत ऐना, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अल्लाह फरमाते इसके ऊपर भी मैंने अर्श अज़ीम का साया वाजिब फरमा दिया। तो शब कदर में ज़रूर रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह का कुंडा खटखटाना चाहिए, और अल्लाह से अपने गुनों की माफ़ी ज़रूर मांगे। माफ़ी मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और दुरूद शरीफ पढ़ने से बगैर माफ़ी के भी अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर दे। बढ़िया, आपने बड़ी बात है शाह जी। अली शाह साहब आप भी फरमाइएगा ज़रा इस चीज़ के अंदर, जिस तरीके से शाह साहब ने फरमाया कि तमाम चीज़ें हैं, सब चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के अंदर ऐसी कौन सी इस रात को आप समझते हैं कि हमसे चीज़ों को उस जानिब रखें, या इस तरह से रखें कि हम इस रात को, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो ये कहते हैं कि 21वीं, तो ज़रा निशानियाँ भी बता दीजिए कि अगर जिस शख्स ने, अगर किसी ने इस रात को पा लिया है तो दूसरे सुबह ऐसी कौन सी कुछ निशानियाँ भी बयान फरमाइए कि अंदाज़ा हो सके कि हाँ आज जी रात जिस पे हम जागे ये शब कदर थी, ये लैलतुल कदर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब क़िबला ने बड़ी खूबसूरत और जामे गुफ्तगू फरमाई है। इससे पहले कि मैं इस रात के हवाले से कुछ निशानियाँ भी अर्ज़ करूँ, जिस तरह क़िबला शाह साहब फरमा रहे थे ना कि जितने भी औराद हैं, वज़ाइफ हैं, आप पढ़ें इस मुबारक रात में, लेकिन जो सबसे बड़ा वजीफ़ा ना इस रात का वो तौबा है। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपनी साबिक़ा गुनाहों से माफ़ी मांगें। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा आपकी कबूल फरमा लेगा ना, तो फिर आप दुरूद पढ़ेंगे फिर भी फ़ायदा होगा, ज़िक्र व अज़कार करेंगे फिर भी फ़ायदा होगा, नवाफ़िल पढ़ेंगे फिर फ़ायदा होगा, कुरान पाक की तिलावत करेंगे फ़ायदा होगा, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे फ़ायदा होगा। पिछले दिनों एक बुज़ुर्गों के हवाले सुना, वो फरमा रहे थे कि एक बंदा इंतहाई गुनाहगार था। उसने कहा कि मैं किस मुँह से उस मालिक की बारगाह से माफ़ी मांगूँ, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ।
تو اس نے جب کہا نا کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں اور بڑا پاپی ہوں، میں کس منہ سے اپنے مالک کے حضور معافی مانگوں، تو قبلہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اگر تم پرانے پاپی ہو نا تو ہم پرانے بخشنے والے ہیں، سبحان اللہ. ہم پرانے معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم اس رات میں اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے. آپ دروشی پڑھیں، دعائیں مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ہر چیز قبول فرماتا ہے. سب سے پہلے توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور جب توبہ ہوگی تو پھر سب کچھ اللہ قبول کرتا جائے گا. باقی جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ یہ رات عطا فرماتا ہے، علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ یہ رات ایسی مبارک رات ہوتی ہے کہ جس میں بڑا سکون اور اطمینان ہوتا ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ اس میں گرمی ہوتی ہے. بڑا سہانا سا موسم ہوتا ہے، بڑا پیارا سا موسم ہوتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص کیفیت سکون اور اطمینان کی عطا فرماتا ہے، اور اس کو عبادت کرنے میں بھی کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس رات کے خاص اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے انعام ہے. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب، اس چیز پر مزید بھی بات کریں گے، مزید گفتگو کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حصہ بنائیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آ کے اپنے اس پیغام رمضان صحیح ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے.